बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते एक घाटी पर पहुँचे जहाँ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आ रहे थे, तो आपने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा दिए और दुआ फरमाई। ये दुआ सूरह इब्राहीम में है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान में जहाँ खेती नहीं तेरे इज़्ज़त वाले घर के पास लाबसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा उनको दूध पिलाती थी और ख़ुद इस पानी में से पानी पी लेती थीं। हत्ता कि जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया तो उन्हें प्यास लगी और उनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थी कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन हो रहा है। वो उसे तड़पता ना देख सकी, उठकर चल दी। उन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो उस पर चढ़ गईं, फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है। कोई नज़र न आया। वो सफ़ा से उतर जब वादी के नशेब में पहुंची तो कमीज़ का दामन उठाकर इस तरह भागी जिस तरह कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है। हत्ता कि वादी को पार कर लिया। जब वो मरवा तक पहुंची तो इस पर चढ़ गईं और देखा कि कोई नज़र आता है, कोई नज़र न आया। उन्होंने 7 बार इसी तरह किया। एक पहाड़ से दूसरी तक दौड़ती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पर पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, चुप। फिर गौर से सुना तो दोबारा आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुना दी है, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक उन्होंने देखा कि जमजम के मकाम पर एक फरिश्ता खड़ा है। उसने अपनी एड़ी से या अपने पर से ज़मीन खोदी तो पानी निकल आया। आप उसे हौज़ की सूरत देने लगीं और अपने हाथ से इस तरह रुकावट बनाने लगीं, चुल्लू भर भर कर मशकीज़े में डालने लगीं। उनके चुल्लू भरने के बाद पानी फिर निकल आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहमत नाजिल फरमाए अगर वो जमजम को बहने देती, या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू न भरती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। रावी बयान करते हैं कि फिर हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा, आप हलाकत का अंदेशा न करें, यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और इसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे। अल्लाह ताला अपने लोगों को ज़ाया नहीं होने देता। उस वक्त बैतुल्लाह की ज़मीन एक बुलंद टीले की सूरत में थी। वहाँ से एक काफ़िला गुजरा। वो मक्का के नशेबी हिस्से में ठहरे। उन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो वो बोले, ये परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है। हम तो जब इस वादी से गुजरते थे तो यहाँ पानी नहीं होता था। उन्होंने 2 आदमी हकीकत मालूम करने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर पानी की इत्तला दी। वो सब लोग गए और हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थीं। उन लोगों ने कहा, क्या आप हमें इजाज़त देती हैं कि हम यहाँ खैमा जन हो जाएं? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, इजाज़त, लेकिन इस चश्मे पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उन सब ने अपने घर वालों को बुला लिया, हत्ता कि वहाँ कई घर बस गए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश उतारी और उन्हें बुढ़ापे में अता होने वाले अकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। आपने अल्लाह का हुक्म अपने बेटे को सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए। इस आजमाइश पर पूरा उतरने का इनाम जन्नत से कुर्बानी की सूरत में मिला और फिर ये सुन्नत इब्राहीमी ता क़यामत मुसलमानों पर मुकर्रर कर दी गई। अल्लाह ताला सूरह साफ़ात में फरमाते हैं, ए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सआदतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक नरम दिल लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुँचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुमको ज़िबह कर रहा हूँ। अब तुम देखो तुम्हारी राय क्या है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। शुबह ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम पर सलाम हो। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं और उन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले भी हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत। अल्लाह ताला ने अपने खलील को औलाद जैसी नेमत से उस वक्त नवाजा जब वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी। इसलिए जब फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर हाजिर हुए तो उन्हें खुशी के साथ साथ ज़बरदस्त ताज्जुब भी हुआ। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं,
اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ سزاوار ہے، تعریف اور بزرگوار ہے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا، اور اے نبی ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ اس ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے، آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔ انہوں نے کہا، ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رہنا۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے کہ جس نبی پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ کی دعا سکھاتے ہوئے فرماتے تھے، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ترجمہ: میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کے اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل رسول ہیں، اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ تشہد میں آپ علیہ السلام پر درود پڑھے۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ علیہ السلام پر صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو۔ ترجمہ: اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو یقیناً قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں، اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا۔ اور روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ایک غار میں دفن کیا